کیے جاتے ہیں، لیکن جو بھی ٹیسٹ کیا ہے اس میں جو میڈیا کے بھائی ہیں، جو میڈیا کے مجاہدین ہیں، الحمدللہ ہمیشہ فرنٹ پہ لڑے ہیں اور سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ آج کا جو پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے شہادتیں حاصل کی اور ہر اس بندے کو شہادت ملی جو شہادت کے قابل نہ ہو۔ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ واقعہ تھا، اور جنہوں نے کردار ادا کیا ہے، ڈائریکٹر کون تھے، اسکرپٹ کس نے لکھے ہیں، اور کل کے پرسوں جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ انکوائری، تو ہم ان کے ساتھ ہیں انکوائری میں، انکوائری کیے جائے۔ یہ ملک 27 رمضان کو بنا اور لا الہ الا اللہ پہ، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اندر قرآن پہ بٹھا کے بندے اور ایک کمیٹی بنائے جس میں علماء کرام بھی ہو، ججز بھی ہو، اور بیوروکریٹ بھی ہو، اور پالیٹیشین بھی ہو، اور یہ حلف لے کہ ہم جو انکوائری کریں گے وہ ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ بالکل ہم انکوائری کے لیے تیار ہیں، اور جو ملوث ہے ان کو سزا دی جائے، کیونکہ 9 مئی کے بعد جو ملک پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے، جو بدنام ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا ہے پورے پاکستان کی جتنے یہ 75 سالہ زندگی میں، کبھی اتنا میرا ملک بدنام نہیں جتنا 9 مئی کے بعد بدنام ہوا ہے، اور ہمارا ملک بھی اور کام بھی۔ تو اس میں ہم کنڈم کرتے ہیں عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، عمران خان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد جو اس سے پہلے ایک اسکرپٹ لکھنا چاہیے تھا۔ 9 مئی اگر ہونا تھا یا کوئی اور مئی یا کوئی جون جولائی ہونا تھا تو اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں سب سے جو بڑا مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی بعد میں، اور عمران خان کو پہلے گرفتار کیا گیا ہے، اور عمران خان کو ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، اور پھر ہائی کورٹ سے ہی کیمرے اٹھا کے کوئی لے گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے۔ آج عمران خان بے گناہ قید ہے، اور کل جو ہمارا بکرتالی کیمپ تھا وہ صرف عمران خان رہائی ایکشن کمیٹی، عمران خان رہائی کے لیے یہ کیمپ بنا، اور آج ہم باقاعدہ جو ہے اعلان بھی کرتے ہیں کہ عمران خان رہائی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انشاءاللہ جو ہے کنٹینیو کام کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک ہم حلفیاً یہ بات کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ممبر ہے پورے پاکستان میں، کیونکہ آج انشاءاللہ پورے پاکستان میں پریس کانفرنس ہوں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، چاہے وہ گلگت ہو، کشمیر ہو، سندھ ہو، بلوچستان اور پنجاب، کہ عمران خان بے گناہ قید ہے اور عمران خان کو رہا کرے، کیونکہ کسی اور کی بس کی بات ہی نہیں۔ کوئی مائی کا لال جو ہے اس ملک کو چلا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں چلا سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات اور جو عمران خان ہے، کیونکہ وہ ایک مخلص ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ ایمان والے ہیں، اور وہ اس ملک، ان کے دل میں درد ہے اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ تو آج میں آپ جتنے میرے بھائی میڈیا کے مجاہدین، آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ نے فوٹیج آج بار بار وہی چلائے کہ کہاں سے گولیاں چلی ہم پہ، کہاں سے ہمارے بچے شہید ہوئے۔ ہاں، جمہوریت میں اور جمہوری ملک میں اگر پروٹیسٹ دیں یہ پرامن، تو ہم بالکل اس کی معافی بھی مانگیں گے اور آئندہ کریں گے بھی۔ ہاں، اگر پروٹیسٹ ہیں، اگر احتجاج ہے اور وہ بھی پرامن ہو، تو میرے خیال میں ان سب کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے ہمارے بچوں کو زخمی کیا اور شہید کیا۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں 9 مئی میں، ہاں آج عہد کرتے ہیں آج کہ جناب کوئی اور بات نہیں سی، عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ملک پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم کسی بھی جو ہے قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف پاکستان میں
بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے ایک آواز بن چکے ہیں. اور آج 9 مئی انشاءاللہ یہ سب دنیا کو پتہ چلے گا. دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں اوورسیز ہیں پاکستانی ہیں, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا جو ہے کشمیر کے لوگ ہوں, وہ سب کے سب انشاءاللہ عمران خان رہائی کے لیے ایک پلیٹ فارم عمران خان رہائی ایکشن کمیٹی پہ متحد ہیں. اور دوسری کوئی بات ہی ہماری ہے نہیں اور نہ ہم مانیں گے, کیونکہ عمران خان پاکستان سے عمران خان, عمران خان سے پاکستان. اور جو کہتے ہیں نا غزوہ ہند ادھر سے شروع ہوگا ادھر سے شروع ہوگا, عمران خان غزوہ ہند کے مجاہد ہیں. یار لکھ لے اور ثابت بھی کریں گے انشاءاللہ کہ عمران خان ہی واحد مجاہد غزوہ ہند کے, اور جو بھی مسلمان عمران خان کا ساتھ دیں گے وہ سب غزوہ ہند کے مجاہدین میں شمار ہوں گے انشاءاللہ.